باب نمبر 45۔ یزید المحلب کی خصوصی اختیارات کے ساتھ طائف میں آمد ہو چکی تھی۔ اس کی خفیہ سرگرمیاں زوروں پر تھیں۔ وہ حاکم طائف کے محل میں خلیفہ کے مشیر کے طور پر مقیم تھا، اور اس نے اپنی حکمت عملی سے طائف میں امن و امان کے مصنوعی مسائل کامیابی سے پیدا کر دیے۔ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی آڑ میں المحلب کے سپاہیوں نے طائف قبیلے کے معزز سردار کو اس کے خاندان سمیت اغوا کر لیا تھا۔ قبیلے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ اس خوشحال خاندان کو ڈاکوؤں نے تاوان حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا۔ یزید المحلب کو اپنے تجربات کی بنا پر اندازہ تھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، اس لیے اس نے ابتدا میں ہی ٹیڑھی انگلیاں استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ المحلب کے مخصوص سپاہیوں نے سردار اور اس کے خاندان کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ اگلے روز ان سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر قید خانے کے دوسرے حصے میں لا کر ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹا لی گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک قیدی ٹکٹکی پر بندھا ہوا تھا۔ المحلب نے باروب آواز میں زندہ انسانوں کی کھال اتارنے والے جلادوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں 2 جلاد اپنے اوزاروں سمیت حاضر ہو گئے۔ یزید المحلب نے ٹکٹکی پر بندھے ہوئے قیدی کی کھال اتارنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملعون خلیفہ کے خلاف سازش میں ملوث تھا، اس کی کھال اس طرح سے اتارو کہ یہ زندہ رہے۔ جلادوں نے حکم سنتے ہی اپنے ہتھیاروں کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ ہتھیار تیز کرنے کے بعد ایک جلاد نے قیدی کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں کھینچ کر پکڑا۔ دوسرے جلاد نے بہت مہارت سے قیدی کے سر کی کھال اتار کر اسے یزید المحلب کو تھما دیا۔ قیدی کے سر سے بہنے والا خون اس کی آنکھوں میں بھر چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رحم کی فریاد کر رہا تھا۔ وہ رحم کی بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا تھا۔ المحلب کا اشارہ پا کر ایک جلاد نے تیز دھار چھری سے قیدی کا لباس کاٹ کر اسے عریاں کر دیا۔ اب دوسرے جلاد نے ایک باریک چھری سے اس کے چہرے کی کھال اتارنا شروع کر دی۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے طائف کے سردار کی بیوی نے یہ منظر دیکھ کر طے کرنا شروع کر دی۔ اس کے بچوں نے خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ جلادوں کو بغاوت کے مجرم قیدی کے جسم سے کھال اتارنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اب قیدی کے سارے جسم پر خون لکیروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اس کی آواز گردن کی کھال اترنے کے دوران ختم ہو چکی تھی۔ اس کے نرخرے سے خر خر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ المحلب کے قیدی سردار نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا، خدا کے لیے میرے بیوی بچوں کو یہ ہیبت ناک منظر نہ دکھاؤ۔ تم جو کہو گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ قیدی سردار کی فریاد سن کر یزید المحلب نے سردار سے کہا، میں اس بات کا کیسے یقین کر لوں کہ تم میرے سوالوں کا صحیح جواب دو گے یا عیاری سے کام لو گے؟ شاید تمہارا مقدر یہی ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کی کھال ان کے جسموں سے اتاری جائے، پھر تمہاری بیوی کی اور تمہاری کھال اتار کر تم کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے۔ خلیفۃ المسلمین کے خلاف سازش میں شریک تمام کرداروں کا انجام یہی ہوگا۔ جس قیدی کی کھال اتاری گئی تھی اب اس نے تڑپنا چھوڑ دیا تھا۔ یزید المحلب نے قیدی سردار کی بے ہوش بیوی اور خوف سے کانپتے ہوئے بچوں کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ جب سردار کا خاندان وہاں سے لے جایا جا چکا تو المحلب نے سردار سے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت خلیفۃ المسلمین کا مشیر خاص اور سابق حاکم خراسان یزید المحلب تم سے مخاطب ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم بھی اکابرین بنی ثقیف کے اجلاس میں شرکت کے لیے واسط گئے تھے۔ اگر تم نے اس اجلاس میں ہونے والی گفتگو حرف بحرف ایمانداری سے بتا دی تو تمہاری اور تمہارے اہل خانہ کی جاں بخشی بھی ممکن ہے، اور میں خلیفہ سے سفارش کر سکتا ہوں کہ تم کو اس خدمت کے عوض کوئی اعلیٰ عہدہ بھی دے دیا جائے۔ تمہاری طرح کچھ اور شرفائے بنی ثقیف بھی قید میں ہیں۔ بہت سے افراد اپنا بیان دے چکے ہیں، اب تم اپنا بیان لکھواؤ۔ یہ کہنے کے بعد یزید المحلب نے سرکاری کاتب کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔
جو کچھ ہی دیر میں دوسرے سرکاری ملازمین کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ قیدی سردار نے اپنا بیان لکھوانا شروع کیا، جس میں اس نے خیمے میں ہونے والی کارروائی اور حجاج کا بیعت لینے کا واقعہ تفصیل سے لکھوا دیا۔ کاتب نے دستاویز قیدی سردار کو دکھا کر اس کے دستخط کروائے اور پھر وہاں پر موجود سرکاری ملازمین کے دستخط گواہ کے طور پر کیے گئے۔ یہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد یزید المحلب نے قیدی سردار سے کہا، تمہیں اور تمہارے خانوادے کو عزت و احترام سے 2 ماہ کے لیے نظر بند رکھا جائے گا، پھر مزید 2 ماہ تم اپنے گھر پر نظر بند رہو گے۔ میں تمہارے لیے خلیفہ سے کسی اچھے عہدے کی سفارش کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد یزید المحلب نے قیدی سردار کو قید خانے سے لے جانے کا حکم دیا۔ قیدی سردار کے جانے کے بعد یزید المحلب نے اپنے افسران سے کہا، اسی وقت تیز رفتار اور تازہ دم گھوڑوں اور سپاہیوں کے ایک دستے کو میرے ہمراہ سفر دمشق کے لیے تیار کیا جائے۔ میرا بجلی کی صورت سے دمشق پہنچنا انتہائی ضروری ہے۔